حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد پاک ہے کہ نبیاں دا ذکر کرو گناہ معاف ہوندے نے۔ نبیاں دا ذکر کرو گناہ معاف ہوندے نے۔ پھر نبیاں دے سردار دا ذکر کرو اور ولیاں دا ذکر کرو تو او ذکر گناہاں دا کفارہ بندا ہے۔ اگر ولیاں دے سردار دا ذکر کرو تو پھر رب کعبہ کتنی رحمت عطا فرماندا ہوئے گا۔ محبوب سبحانی قطب ربانی شاہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنی و حسینی او شخصیت ہے برے صغیر دی اندر بچہ بچہ جاندہ ہے آپ دی شان اللہ تعالیٰ جن مرضی شانہ عطا فرما دے محبوب دے جوڑیاں دا صدقہ محبوب سبحانی قطب ربانی شاہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک دن مسجد کے اندر تشریف لے کے آئے اور سرکار علیہ السلام دی سنت پاک کے جدو تسی مسجد چاہو تے دعا کرو اللہم افتح لی ابواب رحمتک، نکلو پھر بھی دعا کرو۔ محبوب سبحانی قطب ربانی شاہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد تشریف لے کے آئے تو سرکار دی سنت سی کہ مسجد جے دعاؤ پہلے سجا پیر رکھو اور جد مسجد جو باہر جاؤ تو پہلے کھبا پیر رکھو۔ یہ سرکار علیہ السلام دی سنت مطالعہ ہے۔ محبوب سبحانی قطب ربانی شاہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کے آئے تو سجا پیر رکھن دی بجائے آپ نے کھبا پیر رکھیا۔ پھر یاد آیا کہ میرے مصطفیٰ دی سنت ہے کہ پہلے سجا پیر رکھو، اتھی بیٹھ گئے کہ لوگ مینوں وقت دا غوث آندے نے اور میں سرکار دی سنتا تو بھول جانا۔ اسی لمحے اتھے بیٹھیاں ہی اونگ آ گئی اور خواب دے اندر تیرے اور میرے مصطفیٰ تشریف لے کے آئے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، کرام تیریاں دن رات گلہ یا رسول اللہ، کدی آؤ میرے گھر بھی یا رسول اللہ، کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ۔ تو محبوب سبحانی قطب ربانی شاہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب دے اندر میرے مصطفیٰ دی زیارت فرمائی۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ عبد القادر کیوں رونا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ میں وقت دا غوث آندے نے اور میں چھوٹیاں چھوٹیاں سنتا تے بھول جانا۔ فرمایا کوئی گل نہیں، سجا پیر رکھنا سی میری سنت ہے، تسی کھبا پیر رکھے ہے، کھبا پیچھے کر کے سجا پھر رکھ لو، سنت میری پھر ادا ہو جائے گی۔ تو سرکار علیہ السلام دیا سنتا تے عمل کرن دی رب کعبہ توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ کوشش کرو کہ اپنی اولاد نو میرے نبی دیا سنتا تے چلن دی توفیق و رفیق اے ادب سکھایا کرو اپنی اولاد نو۔ نماز دے اندر
سنتاں پڑھیاں جاندیاں نے، ایک نے سنت موقدہ، دوسریاں نے سنت غیر موقدہ۔ میں سنت نال یہ بھی سمجھا دیا کہ سنت موقدہ کی ہے، سنت غیر موقدہ کی ہے۔ سنت موقدہ جس دی سرکار علیہ السلام نے تاکید فرمائی ہو، اور سنت غیر موقدہ جن دی سرکار نے تاکید نہ فرمائی ہوئے۔ سنت غیر موقدہ اگر تسی پڑھو گے اللہ رب العزت ڈیروں ثواب عطا فرمائے گا، اور نہیں پڑھو گے تو گناہ کوئی نہیں۔ اور سنت موقدہ وہ اگر تسی چھڑو گے ثواب تو محروم رہو گے، گناہگار بنو گے۔ یہ سنت موقدہ اور غیر موقدہ دا فرق ہے۔ یعنی سنت موقدہ جن دی سرکار نے تاکید فرمائی ہوئے، سنت غیر موقدہ جن دی تاکید نہ فرمائی۔ ہونا ہو اس دے پڑھن دا طریقہ کی ہے، یہ سنو۔ سنت موقدہ، سنت موقدہ یار انہوں نے کیپ چمبڑے چل ان بجائے انہوں بار۔ سنت موقدہ پڑھن دا طریقہ، 4 رکعت نماز سنت، جدو نیت کر لو، نیت تو بعد تکبیر تحریمہ پڑھی گئی۔ ہن پہلی رکعت سبحانک اللہ، الحمدللہ سورت نال ملا رہی ہیں، یعنی کل هو اللہ احد جڑی سانو عام سمجھ لفظاں چاندی ہے، تین چیزاں پڑھاں گے، پھر رکوع کریں گے، پھر سجود سجدہ کریں گے۔ دوسری رکعت الحمدللہ نال سورت ملاواں گے، پھر رکوع کریں گے، پھر سجدہ کریں گے۔ 2 رکعتاں مکمل ہو گئیاں۔ التحیات عبدہ و رسول تک پڑھا گے، یہ سنت موقدہ دی گل ہو رہی ہے۔ پھر تیسری رکعت سنت موقدہ دی الحمد شریف پڑھاں گے، نال سورت ملاواں گے، یعنی قل هو اللہ احد، پھر رکوع کریں گے، پھر سجدہ کریں گے۔ چوتھی رکعت پھر الحمدللہ اخیر تک، پھر قل هو اللہ احد۔ یہ 4 رکعتاں مکمل ہو گئیاں۔ اور سنت غیر موقدہ دے پڑھن دا طریقہ ہے وے، اسے نیت کر لواں گے، نیت تو بعد تکبیر تحریمہ تو بعد سبحانک اللہ، پھر الحمدللہ، پھر سورت نال یعنی قل هو اللہ احد۔ تیسری رکعت سبحان الحمدللہ اور نال سورت ملاواں گے، رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، پھر التحیات تے بیٹھاں گے۔ یہ سنت غیر موقدہ دی گل ہو رہی ہے۔ اور درمیانی جڑا التحیات 2 رکعت بعد سنت غیر موقدہ دے اندر عبدہ و رسول تک پڑھنا ہے، اور سنت موقدہ دے اندر عبدہ و رسول تک پڑھنا ہے، اور سنت غیر موقدہ دے اندر یوم یقوم الحساب تک پڑھنا ہے۔ تیسری رکعت غیر موقدہ دی اسی سبحانک اللہ تو شروع کریں گے، الحمدللہ، پھر نال سورت پڑھی جائے گی، رکوع کیتا جائے گا، سجدہ ہوئے گا۔ پھر چوتھی رکعت الحمدللہ نال سورت پڑھی جائے گی، پھر رکوع اور سجود ہوئے گا، پھر التحیات، پھر سلام پھیریں گے۔ یہ سنت موقدہ اور غیر موقدہ دے پڑھن دا طریقہ کیے۔ انہاں دا جڑا فرق ہے سنت موقدہ اور غیر موقدہ دا فرق جڑا ہے، سنت موقدہ دے اندر
اسی درمیانی اتحیات عبدہ و رسول تک پڑھیں گے، اور غیر مقدہ دے اندر یوم یقوم الحساب تک پڑھیں گے، یعنی پورا پڑھیں گے۔ اور تیسری رکعت سنت مقدہ کی الحمد تو شروع کریں گے، اور غیر مقدہ سبحانک اللہ تو شروع کریں گے۔ اے دو فرق نے سنت مقدہ اور سنت غیر مقدہ دا، یہ پڑھن دا طریقہ گھر دے اندر جڑے جمعہ پڑھن واسطے انہوں نے کوئی تکلیف نہیں آ رہے، یا بیبیاں آواز سن رہی ہیں، بچیاں سن رہی ہیں، اے سنت پڑھن دا طریقہ ہے سنت مقدہ اور غیر مقدہ۔ سنت غیر مقدہ ہیں کنیاں؟ اے 4 عشاء دی نماز پڑھن تو پہلے اور 4 عصر دی نماز تو پہلے، باقی ساریا مقدہ نہیں۔ عشاء تو پہلے 4 سنتا غیر مقدہ نے، اور عصر دی نماز تو پہلے 4 سنتا غیر مقدہ نے۔ یہ پڑھن دا طریقہ اللہ رب العزت پڑھن دی صحیح طرح توفیق و رفیق عطا فرمائے تے سمجھ عطا فرمائے، اور جڑے نماز نہیں پڑھ دے انہوں نے بھی اللہ رب العزت پڑھن دی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ ہون آئیے اپنے موضوع کی طرف۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجہ تو کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ اس دی آپ تفسیر سماعت فرمائیں گے اور شان غوث آپ سماعت فرمائیں گے۔ اے ذہن وچ رکھنا ہے کہ شان غوث غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شان سماعت فرمائیں گے۔ ترجمہ آپ سادہ جی سماعت فرما لیں۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے زمین اور آسمان دا۔ اللہ نور ہے زمین اور آسمان دا۔ اللہ نور ہے زمین اور آسمان دا۔ اس دے نور دی مثال اگر رب کعبہ نے عطا فرمائیے، وہ پھر دسا گا میں، پہلے دوسری گلہ سن لو۔ اللہ نور ہے زمین اور آسمان دا۔ کس طرح نور ہے؟ نور دا معنی ہے روشن کرن والا، روشن کرن والا۔ اللہ دے نامہ وچوں ایک نام ہے نور، رب کعبہ دا۔ اس دا معنی ہے روشن کرن والا، جڑا خود بھی روشن دوسرا نو بھی روشنی عطا کرن والا۔ کس طرح عطا فرماندہ ہے، روشن کردہ ہے؟ علماء کرام نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے آپ فرماتے نے کہ اللہ کس طرح دوسرا نو روشن کردہ ہے، کنو روشن کردہ ہے؟ میرے پتر انہوں نے بجائے انہیں سارے انجی کرنا ہے۔ کس طرح روشن کردہ ہے او سنو۔ عدم تو وجود، اس پوری کائنات نو عدم تو وجود عطا فرمایا، یعنی جدو اے چیز کوئی نہیں سی، تاریخ سی، جدو ہر شے بنا چھڑی تے رب کعبہ نے روشنی عطا فرمایا۔ نمبر 2، اللہ رب العزت زمین اور آسمان نو روشن فرمایا، آسمان نو روشن فرمایا، سورج چند اور ستارے دے کے روشن فرمایا، روشنی عطا فرمائی۔ اور زمین نو رب کعبہ نے نبی عطا فرمائے،
پھر نبیاں دا سردار عطا فرمایا، پھر رب کعبہ نے زمین نو ولی عطا فرمائے، کتب عطا فرمائے، ابدال عطا فرمائے، تو رب کعبہ نے زمین نو نبیاں، مرسلین اور ولیاں دے نال، علماء کرام نال، مشائخ نال رب کعبہ نے زمین نو روشن فرمایا۔ اللہ نور ہے زمین اور آسمان دا، اس دے نور دی مثال کیسی ہے اے سنو۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات مصباح، اس دے نور دی مثال اس طرح ہے، رب کعبہ نے اپنے نور دی مثال بیان فرمائی کہ اس طرح ہے کہ اگر ایک تاک دی اندر ایک روشنی دین والا چراغ ایک شیشے دے اندر بند کر کے تاک دے اندر رکھا جائے، اور اس چراغ دے اندر تیل بھی زیتون دا بلدا ہوئے، وہ روشنی پھر پھیلائے گا۔ مشکات کہندے نے تاک نو، آج تو پہلے اگر کوئی 20 سال 22 سال یا 35 سال یا 40 سال اگر لوگ دیکھیں کہ دیواراں دے اندر نا جاڑے بڑے ہوندے سن، کی بڑے ہوندے سن؟ دیوار رکھن دی جگہ بڑی ہوندی سی، اس جگہ نو تاک آندے نے، عربی سوال جی کی آندے نے؟ تاک، یعنی چراغ رکھن دی جگہ۔ مصباح آندے نے چراغ نو، زجاجہ آندے نے فانوس نو، کنو آندے نے؟ بلور، شیشے دا بنیا بلور، شیشے دا فانوس جس کے اندر چراغ رکھا جائے۔ عام ویسے اگر چراغ رکھو ہوا دے جھوکا نال بجھ جائے گا، اگر بلور دے اندر فانوس دے اندر چراغ رکھو وہ بجھے گا نہیں، ہوا دا ڈر نہیں رہندا۔ اور پھر وہ چراغ اگر عام جگہ تے رکھ دیتا جائے اس کی روشنی تھوڑی ہے، اگر جالے دے اندر یا تاک دے اندر جڑی دیوار دے اندر جگہ بڑی ہے اتھے رکھ دیتا جائے، یعنی جس طرح محراب ہے پیچھے بند سیڈاں بند ایک سائڈ کھلی ہے، اس طرح وہ تاک بڑی ہوندی سی، اتھے رکھ دیتا جائے ایک فانوس دے اندر، پھر اس دے اندر تیل زیتون دا بلدا ہے، سرسوں دا تیل باؤ دھواں نکلے گا، زیتون دے تیل دے اندر دھواں کوئی نہیں، وہ تاک دے اندر رکھا جائے، ادھر بھی بند ادھر بھی بند، پچھلی سائڈ بھی بند، اور پھر روشنی بلور چو چھن چھن کے سائڈہ تو بند ہے، ساری روشنی ایک سائڈ تے نکلے گی اور پھر روشنی دور تک جائے گی، روشنی دور تک جائے گی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس آیت دی تفسیر فرماندے نے، او سنو، آپ نے فرمایا کہ تاک تو مراد، یہ جڑا پہلے میں سادہ ترجمہ کیتا ہے، انہوں دی تفسیر سنو، تاک تو مراد بندے دا اے سینہ ہے، کیے گا بندے دا سینہ ہے، او کافر ہے، مشرک ہے، مومن ہے، ولی ہے، ابدال ہے، نبی ہے، انسان دا اے جڑا سینہ ہے نا، اس تو مراد تاک تو مراد انسان دا سینہ ہے، اور زجاجہ تو مراد یعنی فلور شیشے دا فانوس، اس تو مراد دل ہے، انسان دا دل ہے، اور چراغ جڑا اندر بل رہی ہے اس تو مراد ایمان ہے، اس تو مراد ایمان ہے، ایمان دل دی اندر جڑا جگ مگا رہی ہے، اور پھر تاک دی اندر جگ مگا رہی ہے، اس دی روشنی دور تک جاندی ہے، اس دی روشنی دور تک جاندی ہے۔ ہن سنو تفسیر سنو، زجاجہ تو مراد انسان دا دل ہے، زجاجہ تو مراد یعنی فانوس بلور، اس مراد کی ہے انسان دا دل ہے، چراغ تو مراد ایمان ہے۔
بعض علماء نے چراغ تو مراد قرآن بھی لکھا ہے، بہرحال ایمان مراد ہے۔ بندے دا جڑا دل ہے نا یہ سکیل ہے، یہ تیرے شاگرد نے، بندے دے دل تو مراد دل جڑا ہے نا یہ سکیل ہے، اینج سمجھو کہ دل انا ہے، اندر تو میل کو چیل چڑھیے، دل نو صاف کرو۔ کس طرح صاف کرو؟ جس طرح کہ شیشہ صاف ہے نا، شیشے دی طرح اپنے دل نو پاک اور صاف کر لو۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ موت نو کثرت نال یاد کرو، دل نو صاف کرنے دا طریقہ اللہ دا ذکر کثرت نال کرو، اے تواڈے دل دی میل کچیل ساری لا دے گا۔ اللہ دا ذکر، موت دا ذکر، موت نو کثرت نال یاد کرنا، جنہوں موت یاد ہے او کدی برا کام نہیں کرے گا۔ جنہوں مرنا یاد ہے، بدلنا یار تو اس طرح کام کیتا ہے تینوں مرنا یاد نہیں، یعنی مرنا بھلا بیٹھا ہے، کسے تے ظلم نہ کرے، کسے دا حق نہ مارے، کسے نو گالی نہ دے، بد اخلاقی نہ کرے، جنہوں مرنا یاد ہے نا، جنہوں رب دی بارگاہ وچ پیش ہونا یاد ہے، وہ کو برا کام نہیں کرے گا، برا کام نہیں کرے گا۔ اور سرکار علیہ السلام نے جڑا علاج دسیا ہے دل نو پاک اور صاف کرن دا، موت نو کثرت نو یاد کرنا، ہر وقت سامنے رکھنا کہ میں کسی وقت ہی مر سکنا، کسی وقت ہی مر سکنا، بلا نہ دے کہ وڈیرے آدمی مردے نے، فلانے مردے نے، میں تے اج جوان ہاں، او نہ کچے ویکھے نہ کچے ویکھے نہ پکے ویکھے۔ موت نو جڑا بندہ سامنے رکھدا ہے وہ پھر نماز کدی نہیں چھڑدا، جمعہ کدی نہیں چھڑدا۔ اس دا مطلب یہ ہویا کہ جڑا جمعہ چھڑدا ہے انہوں مرنا یاد نہیں، جڑا نمازہ نہیں پڑھدا انہوں مرنا یاد نہیں، جڑا گناہ کردا ہے انہوں مرنا یاد نہیں، چوری ڈکیٹی کردا ہے انہوں مرنا یاد، شراب پیندا انہوں مرنا یاد، زنا کردا ہے انہوں مرنا یاد، ماں باپ نال زیادتی کردا ہے انہوں مرنا یاد نہیں۔ جنہوں مرنا یاد ہے ہر ویلے اگے تصویر رکھدا ہے وہ پھر کوئی برا کام نہیں کرے گا۔ تو دل نو اگر پاک اور صاف کرنا ہے تو جیڑا میرے مصطفیٰ نے علاج فرمایا ہے قرآن دی تلاوت، اللہ دا ذکر اور موت نو کثرت یعنی سامنے رکھنا، یہ دل نو صاف اور پاک کرتا ہے۔ اور سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ دل تے کوئی بندہ گناہ کرتا ہے نا ایک سیاہ نقطہ لگ جاندہ ہے، اگر توبہ نہیں کردا وہ سیاہ نقطہ جڑا ہے پھیلدا جاندہ ہے، پورے دل نو لپیٹ وچ لے لیندا ہے، پورے دل نو کور کر لیندا ہے، اور پھر بندہ اگر کوئی گناہ کردا ہے تو انہوں گناہ نظر نہیں آندا، یعنی تمیز بھول جائے گا، تمیز بھول جائے گا۔ اگر اللہ نو یاد کثرت نہ کرے، موت سامنے رکھے، تو پھر وہ دل میڑا جڑا ہے نا ایستا ایستا شیشے دی طرح پاک اور صاف ہو جائے گا، شیشے دی طرح پاک اور صاف ہو جائے گا، دل شیشے دی طرح پاک اور صاف ہو جائے گا۔ اے تسی شیشہ ویکھئے کہ سورج دے سامنے کرو اس دا پرچھاواں کوئی نہیں، بندہ سامنے آ جائے اس دا پرچھاواں ہے نا، مطلب کی ہے کہ سکیل ہے اس دے اندروں اللہ دے نور دی یا سورج دے نور دیاں کرنا کراس ہے نہیں کر دیاں، شیشے شکراس کر جاندیاں نے، میرے نبی دا سایہ کوئی نہیں، میرے نبی دا سایہ کوئی نہیں، کیوں؟ شیشہ ہے نا، شیشہ اندھے جو نور کراس کر جائے گا، بندے دا جسم سکیل ہے اندھے جو کراس ہے نہیں کرے گا، پرچھاواں بڑھ جائے گا۔ میرے نبی دا پرچھاواں، بول میرے نبی دا پرچھاواں نہیں، مطلب ہے ہویا اگر پرچھاواں نہیں
سورج دیا کرنا کراس کر رہی نے، پتہ لگیا کہ میرے نبی دا جڑا جسم ہے یہ نور دی طرح پاک اور صاف ہے، میرے نبی دا جسم اتر نور دی طرح یا شیشے دی طرح پاک اور صاف ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور جدو شیشہ اتنا صاف ہے، اے تسی گڈیاں تے ویکھا ہے، اے سنو گے نا انشاءاللہ سکون آئے گا۔ کدی ویکھیا ہے کوئی بس جا رہی ہے، گڈی جا رہی ہے، ہن تے الیکٹرونک دا دور ہے، ہن تو ہور کافی چیزاں نکل آئیاں نے، گڈی جا رہی ہے، اگے جا رہی ہے گڈی، ڈرائیور بیٹھا ہے اگے بیٹھا ہے، اگے نظر ہوندی لیکن پیچھے ساری چیزاں ویکھ رہی ہے، پیچھے ساری چیزاں ویکھ رہی ہے، گڈی دی اگے بھی ویکھ رہی ہے کہ اگے کوئی چیز نہیں آ رہی۔ ہن تے گڈیاں دے وچ ایک ایسا سسٹم انہاں پا چھڈیا کہ اگے پیچھے سارا کچھ دسدا ہے، لیکن میں شیشے دی گل کرن ڈیا کہ شیشہ گڈی دی سائیڈ تے لگا ہے، ادھر بھی لگا ہے، اے سائیڈ بھی ویکھن ڈیا، اے سائیڈ بھی ویکھن ڈیا، پیچھے بھی ویکھن ڈیا، اگے بھی ویکھن ڈیا ہے۔ اچھا تسی یہ دسو کہ شیشہ تے اگے لگیا ہے، وہ بیک کیویں دسدا ہے؟ وہ بیک کیویں دسدا ہے؟ بیک وچ شیشہ کہ لگیا ہے، پیچھے ایک بیک وچ شیشہ لگیا ہے، او دس رہی ہے انہوں کہ پیچھے کوئی گڈی وجدی نہیں۔ شیشے دا رخ شیشے دے نال ملایا جائے، پھر ایک شیشہ، پھر دوسرا، پھر تیسرا، او شیشہ دے ذریعے ہی چار پھر وہ گڈی نو وے دینے۔ میرے نبی دا دل شیشہ ہے، جندے تے 23 سال قرآن اترا ہے، سبحان اللہ تے بن دیئے نا جو چیز، 23 سال قرآن اترا، شیشہ، اور کسے بشر دی یہ طاقت نہیں ہے کہ رب کعبہ دا جڑا سورج ہے، جڑی سورج توحید، ایک تا دنیا دا سورج ہے نا، ایک سورج توحید ہے، اس دیا کرنا اپنے دل وچ برداشت کر لے، کسی بشر دیئے بجار نہیں، ایک ہی بشر ہے جس کا نامی اس میں گرامی محمد مصطفیٰ ہے۔ توحید دے سورج دیا کرنا انہیں اپنے دل دے اندر سمائیاں نے، انہیں برداشت کیتیاں نے۔ ہن جڑا چاہندا ہے کہ انہاں کرنا دا عکس میرے کول بھی آئے، انہاں کرنا دا فیض میرے کول بھی آئے، انہوں چاہیے ہے کہ پہلے اپنا دل دا جڑا شیشہ ہے نا انہوں پاک اور صاف کرے، کی کرے؟ پاک اور صاف کرے شیشے دی طرح، اور پھر اس جدو دل شیشے دی طرح ہو جائے پھر اس دا رخ مدینے وال کر دے۔ پھر اس دا رخ کدھر کرے؟ مدینے وال۔ انج سمجھو کہ پہلا شیشہ جڑا نصب ہویا ہے مدینہ منورہ دے اندر ہے۔ ہن اگر کوئی چاہتا ہے کہ انہاں کرنا دا فیض مینوں ملے تے پہلے نمبر تے اپنے دل کو صاف اور پاک کرے، شیشے دی طرح، موتی دی طرح، ستارے دی طرح چمکدا دمکدا ہوئے، پھر کی کرے؟ اس دا رخ مدینے وال کر چھڑے، اس دا رخ مدینے وال کر چھڑے، پھر اس دیا کرنا، اس دا فیض، اس دی برکت حاصل کر سکے گا۔ مثال دے طور تے محبوب سبحانی قطب ربانی شاہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنی و حسینی اپنے دل نو پہلے، اپنے نفس نو پہلے پاک اور صاف کیتا، شیشے دی طرح چمکایا، پھر جدو چمک کیا پھر اس شیشے دا رخ مدینے وال کر چھڑا، پھر وہ فیض ملیا، پھر وہ برکتہ ملیا۔ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، طیبہ سے منگائی سینوں میں چھپائی، طیبہ سے منگائی، طیبہ مدینہ نوان دل مطلب سمجھو الجھنے نہ پہ جاؤ، مدینے سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ اپنا رخ مدینے وال کیتا، پھر ایک اور شیشہ لاہور دی سرزمین تے نصب ہو گیا،
داتا لجویری رحمت اللہ علیہ دی صورت اس نے بھی رخ اپنا مدینے ال کیتا. پھر برے صغیر دے اندر ایک اور شیشہ نصب ہویا جس طرح خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ انہیں بھی رخ مدینے ال کیتا. پھر ملتان دی سرزمین تے شیشے کئی ایسے لگ گئے نصب ہو گئے جنہاں نے اپنا رخ مدینے ال کیتا. اس مدینے دے شیشے تو نور چھن چھن کے بغداد بھی آیا، لاہور بھی آیا، انڈیا بھی پہنچا. جتھے جتھے ولی ہے جنہیں جنہیں اپنے دل پاک اور صاف فرمایا وہ فیض اتھو اتھو تک پہنچیا، اتھو اتھو تک پہنچیا. سینہ تواڈے کول بھی ہے، سینہ تواڈے کول بھی ہے، دل تواڈے کول بھی ہے، دل تواڈے کول بھی ہے، ایمان بھی تواڈے کول ہے، میرے نبی دا علاج بھی تواڈے کول ہے. فرمایا دل نو کس طرح پاک اور صاف کرنا ہے. ہن پاک اور صاف کرنا تواڈا کم ہے. پاک اور صاف کرنا گل نہیں بننی، پھر اس دا رخ بھی مدینے ال کرنا پے گا، یا اس دا رخ داتا لجویری ال کرنا پے گا، یا اس شیشے دا رخ بغداد کرنا پے گا، یا اس شیشے دا رخ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری وال کرنا پے گا. پھر فیض ملے گا، پھر فیض ملے گا، پھر برکتاں ملن گیا، پھر برکتاں ملن گیا. ولی ایویں نہیں بن دے، ولی ایویں ولی کہن نال ولی نہیں بن دے، کسے دے ہاتھ پیر چمّا نال ولی نہیں بن دے. ولی جیڑا ہے نا علم تو بغیر بھی نہیں بندا. ایتھے تے جنوں دعائے قنوت نہیں نا آندی، اللہ اکبر اللہ اکبر، جنوں صحیح وضو کرنا نہیں آندا لوگ انہوں بھی آندے نے نمبر ہوندے کو لئی پھر دے نے. جنہیں پورے کپڑے نہیں پائے انہوں بھی لوگ ولی سمجھی پھر دے نہیں. میری نبی دی شریعت ایک مذاق ہے، میرے نبی دی شریعت ایک مذاق نہیں ہے. اگر اپنے آپ نو بندہ ثابت کرنا ہے، محبوب اسمانی قطب ربانی شاہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنی حسینی آپ دی سیرت کی عمل کرنا پے گا، آپ دے طریقہ کار تے چلنا پے گا. سنو ولی ایویں نہیں بندے، ولی محنت نال بندے. اللہ اکبر اللہ اکبر. محبوب اسمانی قطب ربانی شاہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ 25 سال یا 27 سال لا لو، 27 سال آپ صرف دین پڑھن تے لائے نے، دین پڑھن تے لائے نے. کنے؟ 11ویں والی سرکار نے. کنے سال لائے نے؟ 27 سال آپ نے دین پڑھن تے لائے نے. پھر 25 سال دین سمجھن تے لائے نے. 50 سال جدو آپ دی عمر ہو گئی نا تقریباً، آپ دا پھر دل کرتا سی کہ میں جنگلات جاواں، جاتی اللہ نے گلہ کرا. امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خواب دے اندر تشریف لے کے آئے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا عبد القادر اے میرے پتر ہے بیٹا، تو اینا نو خطاب کیوں نہیں کردا، آواز کیوں نہیں کردا، دین دا کام کیوں نہیں کردا. عرض کیتی یا رسول اللہ، محبوب سبحانی عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری زبان عجمی ہے، اے سارے عربی نے، انہاں دے سامنے میں کس طرح بات کراں گا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا منہ کھول ذرا. عبد القادر نے منہ کھولیا. 7 مرتبہ میرے مصطفیٰ نے اپنا تھوک مبارک عبد القادر جیلانی دی زبان تے لایا. فرمایا لے آواز کیتا کر، نہ اڑے گا. دوسری رات بھئی پھر خواب دے اندر مولا شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب دے اندر تشریف لے کے آئے. آپ نے فرمایا ذرا منہ کھول عبد القادر. منہ کھول لیا. علی پاک نے 6 مرتبہ
محبوب اسبانی دی منہ اپنا لعاب مبارک پا چھڑیا. عرض کیتی یا رسول اللہ، عرض کیتی سرکار تسی 6 مرتبہ، سرکار نے 7 مرتبہ فرمایا ہے، تسی بھی 7 مرتبہ کرو. آپ نے فرمایا میں کوئی نبی ورگا، میں کوئی نبی ورگا، مینوں نبی دا حیا ہے. نبی نے 7 مرتبہ تیرے منہ جو لعاب مبارک پایا ہے، میں 6 مرتبہ ایک گھٹ کیتا ہے کہ میں نبی ورگا، علی ہو کے نبی ورگا، علی ہو کے نبی ورگا نہیں. ایک کیڑی بلا ہے جڑا کہندا میں نبی ورگا؟ ایک کی بلا ہے؟ علی آکھے غوث اعظم میں کوئی نبی ورگا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. محبوب اسبانی قطب ربانی شاہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایویں نہیں کہ نماز بندہ ہک نہ پڑھے، جمعہ ہک نہ پڑھے تو پھر آکھے میں ولی ہاں. بولا تو کرو، گل تو میں کردہ پیا، جرکا تو مینوں پینیاں نے، تمہارا تو کوئی ڈر نہیں. لیکن ایک کادیاں جڑکا نہیں یار کہ دین دی گل کرن تو روک دیو. تسی جیڑا نماز ایک نہ پڑھے، جمعہ ایک نہ پڑھے، پھر ولی، پھر ولی. محبوب اسمانی قطب ربانی شاہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں 40 سال، کتنے سال؟ 40 سال میں عشاء دے وضو نال فجر دی نماز پڑھی ہے. کتنے سال؟ 40 سال عشاء دے وضو نال فجر دی نماز پڑھیے. اور 15 سال، کتنے سال؟ 15 سال میں رات نو قرآن شروع کرنا ہے، فجر تک والناس کر دینی ہے. 15 سال میں قرآن دی تلاوت ہر رات کرتا رہا میں. پھر رب کعبہ نے محبوب دے جوڑیاں دا صدقہ پھر فیض کنا عطا فرمایا، فیض کنا عطا فرمایا. ایک مجوسی آ رہی ہے، سنیا کہ محبوب اسبانی وقت دا غوث ہے، میں ویکھا تو صحیح پلے کوئی شے ہے کہ نہیں ہے. امتحان لین واسطے مجوسی ایک غیر مسلم آیا. جدو آیا نا، رستے دے وچوں گزرا، دریا وچوں نا انج کر کے 2 مچھیاں دا جوڑا جا رہی ہے. اس مجوسی نے دونوں پکڑ لیاں، دونوں پکڑ کے جیب وچ پا لیاں. ہن امتحان ویکھ تے جواب سن پھر اللہ دے شیر دا. مجوسی نے پکڑ کے جیب وچ پا لیاں. محبوب اسمانی قطب ربانی شاہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنی و حسینی آپ دے کول آیا. عرض کیتی سرکار تسی غوث جے؟ آپ نے فرمایا تینوں کوئی شک ہے؟ تینوں کوئی شک ہے؟ انہیں آکھا جی جیڑا غوث ہوئے انہوں تے پوری کائنات دا پتہ ہوندہ ہے، انہوں پوری کائنات دا پتہ ہے. آپ نے فرمایا تو کی پوچھنا چاہنا ہے؟ پوچھ. انہیں آکھا تسی ویکھو اپنی ولایت دی نگاہ نال، غوثیت دی نگاہ نال ویکھو، اس پوری کائنات دے اندر، گھر دے اندر نہیں، مکان دے اندر نہیں، محلے دے اندر نہیں، ایک ضلع یا صوبے دے اندر نہیں، یا کسی ملک دے اندر نہیں، پوری کائنات جو ویکھو اللہ رب العزت دی ہر چیز موجود ہے کہ نہیں ہے. امتحان کیسا ہے سنو. محبوب اسمانی قطب ربانی شاہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنی و حسینی نے آپ نے انج کر کے ویکھیا. سبحان اللہ تو بندی سی نا. انج کر کے ویکھیا، دل میں رکھیے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی ویکھ لئی. دل میں رکھیے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی ویکھ لئی. انج کر کے ویکھیا پوری کائنات دا. اے نہیں میں کوٹھے تے چڑھ جاواں، کسے کھمبے تے چڑھ جاواں ویکھاں، ایتھے ہر چیز موجود ہے. ایتھے ویکھیا، کتھے ویکھیا؟ اب ایک بول تے صحیح. ایتھے ویکھیا، انج کیتا، فرمایا ہر چیز موجود ہے رب کعبہ دی. ہاں دریا دے کنارے مچھلیاں دا جوڑا جا رہی ہے سی، اس ٹائم ہو غائب نے. آپ دی نگاہ دا ہے عالم ہے. آپ نے فرمایا او غیب نے، باقی ہر چیز موجود ہے. اے محبوب اسمانی ہے،
یہ محبوب اسماعیلی، یہ 11ویں والی سرکار ہے۔ آپ جو خطبہ ارشاد فرما دے سن، پہلے مسجد شروع فرمایا، پھر عیدگاہ دے اندر، پھر لوگ اتنے آنا شروع ہو گئے، پھر آپ نے چٹیل میدان کرسی پا لئی، اتنے خطبہ ارشاد فرمانا، اور 80 ہزار 90 ہزار 70 ہزار آپ دا مجمع ہونا۔ اے لاؤڈ سپیکر دے ہے نہیں سن، نہ ساؤنڈ، کچھ بھی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں کل ایک حدیث پڑھ رہی ہے سا، میں چاہنا کہ پہلے ان دا لطف نہ لے لئیے۔ میرے نبی دے ایک صحابی نے جنگ حنین دے وچ نا مسلمانوں نو شکست ہونا شروع ہو گئی، مار پینا شروع ہو گئی۔ جدو مار پینا شروع ہو گئی نا، پھر کی ہویا؟ میرے مصطفیٰ کھچر تو اترے، کھچر تو جدو اترے نہ تھلے، آپ نے آواز ماری آ جاؤ۔ ایک صحابی ہے میرے مصطفیٰ دا، انہوں نے فرمایا کہ آواز دے نہ ذرا، سارے صحابہ نو اس صحابی دے بارے میں لکھیا ہے بغیر سپیکر تو آپ دی آواز انی بلند سی 8 میل تک آپ دی آواز جاندی سی۔ کتنے میل تک؟ 8 میل ساڑھے لاؤڈ سپیکر دی آواز نہیں جاندی۔ سرکار دے صحابی دی آواز 8 میل تک صحابہ سن دے سن۔ یہ میں یہ نہیں کہنا گناہ دا کوئی اپنا کمال سی، ایک کمال بھی میرے مصطفیٰ دا ہے۔ ایک کمال بھی میرے عبدالقادر جیلانی نے وکھیا نکل کے، ایک کمال بھی میرے مصطفیٰ دا ہے۔ اور محبوب اسماعیلی قطب ربانی شاہ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دا میلاد پڑھ دے سن۔ کیڑی تاریخ نو؟ سرکار 12 نو پیدا ہوئے نہیں، محبوب اسماعیلی ایک دن پہلے سرکار دا میلاد پڑھ دے سن، 11 نو، 11 دا دن تے 12 دی رات نو میلاد پڑھ دے سن۔ آپ نے 40 سال میرے مصطفیٰ دا میلاد منایا ہے۔ کنے سال؟ 40 سال ہر مہینے میرے مصطفیٰ دا میلاد پڑھنا ہے۔ کیڑی تاریخ نو؟ بولو تو صحیح، 11 تاریخ نو، یعنی 12 دی رات 11 دا دن میلاد پڑھنا۔ 40 سال پڑھے آپ نے۔ آپ دا وصال کچھ لوگ تو کہندے نے کیا ہے، بڑی 11ویں شریف تاں ہی آندے نے کہ 11ویں شریف نو آپ دا وصال مبارک ہے، لیکن آپ دا وصال مبارک 17 تاریخ نو، ایسے مہینہ دی 17 تاریخ نو۔ پھر 11ویں شریف ہی نہیں کیوں مشہور ہوئی؟ آپ 11 نو میلاد کر دے سن، آپ دے انتقال تو بعد آپ دے جڑے مریدین خلیفہ سن انہیں کہا سرکار 11 نو کر دے سن، اسی 10 نو کرا گے، 11 دی رات نو کرا گے۔ وہ اتنا مشہور ہویا، اتنا مشہور ہویا، اتنا پاپولر ہویا، ایک قیامت تک یہ پاپولر ہوندہ ہی جائے گا، اسی طرح مشہور ہوندہ ہی جائے گا۔ لوگ کہندے نے 11ویں والی سرکار اصل چیز ہی کہ سرکار دا میلاد پڑھ دے سن، سرکار دا میلاد پڑھ دے سن۔ اللہ رب العزت محبوب اسماعیلی قطب ربانی شاہ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنی و حسینی آپ نے محبت کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ ایک گل سن لو، بعض لوگ نے نماز کوئی نہیں، روزہ کوئی نہیں، حج زکوٰۃ کوئی نہیں، کوئی کچھ کوئی نہیں، بس 11ویں شریف نو محفل اپنا لنگر پکا چھڑیا تے چھٹا ڈکا ہو گیا کہ میں تے لنگر پکانا سرکار دا، لنگر پکانے سرکار دا، ان دے وچ اللہ رب العزت ان برکتہ عطا فرمائے گا۔ پھر محبوب اسماعیلی نے کدی نماز نہیں چھڑی، کدی نماز نہیں چھڑی۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔